بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں کو اس نے غیر مرئی سہاروں یعنی بغیر ستونوں پہ قائم کیا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 2۔ ہم انسان جو عمارت بھی بناتے ہیں اس کی بناوٹ میں ستون وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، پلرس، بیمز، لیکن یہ کائنات اتنی بڑی اور اتنی حیرت انگیز ہے کہ بغیر کسی سہارے کے یعنی غیر مرئی سہاروں یعنی فورسز ہیں جن پر یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے۔ فورسز ایک دوسرے کو اٹریکٹ اور ریپلشن کی اصول پر۔ دیکھو کتنی حیرت انگیز بات ہے، سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اگر سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو زمین کو سورج کے اندر گر جانا چاہیے، لیکن زمین کی جو حرکت ہے وہ اسے گرنے سے روک رہی ہے۔ اگر زمین حرکت کرنا بند کر دے تو سورج میں گر جائے، لیکن زمین کی جو ویلاسٹی ہے، اس کی سپیڈ اس کو باہر کی طرف کھینچتی ہے۔ ادھر سے سورج کھینچ رہا ہے، اس دونوں فورسز، زمین کو جو سورج اپنی طرف کھینچ رہا ہے وہ فورس سینٹریپیٹل فورس، اور جو باہر نکلنے والی ویلاسٹی ہے اور جو باہر کی طرف فورس لگ رہی ہے وہ سینٹریفیکل، دونوں فورسز بیلنس ہیں۔ کیا یہ قدرتی طور پر خود بخود ہو سکتا ہے؟ فرض کر لیں ہم مان لیں کہ خود بخود ہو گیا۔ ایٹم کا سٹرکچر لے لیں، ایٹم کے سٹرکچر میں الیکٹرونز نیوکلیس کے لیے ریوالو کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح۔ تو اتنے حادثات اور اتنے واقعات اور اتنے آرگنائزڈ ایکسیڈنٹس ہو ہی نہیں سکتے۔ اصل میں انسان جو کہتا ہے نا میں دہریہ ہوں، وہ اصل میں اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہتا ہے، موج مستی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، صرف اپنی لذتوں کی خاطر یا اپنی عیاشیوں کی خاطر یا دوسروں کا حق مارنے کے لیے وہ ڈرامے کرتا ہے۔ ورنہ ضمیر میں ہر بندے کے ضمیر میں یہ قرآن کی آیات فٹ ہیں۔ جب بھی انسان وہ غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس میں بے چینی اور پریشانی آتی ہے۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ سورہ رحمان آیت 49 سے 50۔ دیکھیں اس کائنات کی عمر 20 بلین سال ہے۔ اگر ہم اس سے اپنی عمر سے اس پیریڈ کو ہی کمپیئر کریں نا، مثلا کسی بندے کی عمر 100 سال ہے تو بہت ہی معمولی سی ہو جائے گی، یعنی کہ اس کی زندگی کا وقفہ بہت ہی مختصر ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بڑے بڑے واقعات بھی ہو رہے ہیں نا اس زمین پر، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پتہ نہیں کب سے شروع سے، اور پھر جب یہ کائنات ختم ہوگی اس کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ اس سارے وقت سے اگر کسی بھی واقعے کو دیکھیں ایسے ہی ہے جیسے پلک جھپکنے کا۔ ہم اگر فرض کریں ایک واقعے کے ہونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، ہمارے لیے تو بہت بڑا وقفہ ہے، لیکن اگر ہم کائنات کی عمر سے ہی کمپیئر کر لیں تو بہت معمولی سا وقفہ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میری 2 انگلیاں کی ساتھ والی، شہادت کی اور دوسری، کہ بس اتنا ہی وقفہ ہے جتنا ان میں گیپ ہے۔ تو یہ یعنی کہ 1400 سال کا وقفہ اس کائنات کی عمر سے بہت ہی معمولی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنا رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ سورہ انعام 6 آیت نمبر 1 دیکھیں۔ قرآن میں بڑی حکمت ہے، ایک آیت میں بڑی حکمت ہے۔ ہم غور ہی نہیں کرتے، صبح کو سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ روشنی بھی کتنی اہم ہے اور اندھیرا ہونا بھی اہم ہے۔ ہر وقت دن ہی رہتا تو بھی زندگی عذاب، ہر وقت رات ہی رہتی تو زندگی تو عذاب کیا ہوتی، ہم زندگی ہوتی ہی نہیں زمین پر۔ تو
یہ جو چیز ہے نا، یہ جیسے پری پلان اللہ تعالیٰ نے پلان کیا، منصوبہ بنایا، سوچا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ چیزیں ہوں گی، انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی، انسان نے آرام بھی کرنا ہے، انسان نے کام بھی کرنا ہے، تو اس نے دن اور رات کو بنایا، تاریکی اور نور کو بھی۔ اور پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں بتوں کو اور غیر اللہ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے حیرت انگیز کام کیے جو وہی کر سکتا تھا، جس میں تخلیق کی قوت تھی، اس کے علاوہ کسی اور میں وہ قوت نہیں تھی۔ وہ زمین و آسمان کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ بس ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ الف لام میم، پارہ 1 سورہ بقرہ 2 آیت 116۔ اللہ نے کہا ہو جا، اور یہ چین ریئیکشن، مسلسل ہونے والا عمل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ شروع ہونے کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، جیسے سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ خود سے ہوا، لیکن سائنسدان اس بات کو نہیں سمجھ سکے آج تک کہ اس سلسلے کو شروع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں بہت سی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ غور کریں، دیکھیں یہ تو آج پتہ چل رہا ہے نا کہ سورج جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے۔ اگر زمین سورج کے گرد چکر نہ لگا رہی ہوتی تو دن اور رات نہیں آتے۔ اور دن اور رات کی اہمیت کیا ہے؟ زمین پر زندگی کی بقا کا انحصار، یہ دن اور رات کے بدل کے آنے پر زمین کی اب سورج کے گرد روٹیشن اور اپنے ایکسس کے گرد سپن، یہ بہت اہم ہے، یہ زندگی کی بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ پھر وہی بات کہ کیا یہ خود سے ہو گیا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے بڑے سائنٹسٹ، بائی چانس، میں تو پڑھاتا ہوں نا، تو میں جب ہم سائنس کی تھیوریز کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں بائی چانس ایکسیڈنٹ۔ وہ کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے، ایکسیڈنٹ میں بدنظمی آتی ہے۔ پھر اور کیا وہ زمین اور آسمان کے انتظام کو غور کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، نہ کسی چیز پر جو خدا نے پیدا کی نظر ڈالتے ہیں۔